المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلوات بر محمد. خدا نخواستہ آپ پر کوئی اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ گزارش کرنا ضروری ہے کہ ہر ابا قبا والے کو اچھا مت سمجھیے کہ وہ قبا پہن کے آ گئے، امامہ لگا کے آ گئے تو حضور اور سرکار اور قائد ملت. اس سے جانتے ہیں آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب اوقات بھولتا ہے تو پھر اوگی بونگی حرکتیں کرتا ہے. ہمیں کاہے کے قائد ملت 15 منٹ مجلس تو نماز کے لیے رکوا نہیں پائے، قائد کس بات کے ہیں؟ سیدھی بات. ہم نے یہ کہا کہ 10 منٹ اور حسن علی صاحب پڑھ لیں، 12:30 بجے تک پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی، اس کے بعد مجلس ہو جائے گی. لیکن وہ ہم نہیں کر پائے، اور آپ فرماتے ہیں قائد ملت. وہ لفظ کہیے جو صحیح ہو. صلوات پر محمد. پرانے زمانے میں جو بزرگ ہوتے تھے، اگر ان کی کوئی تعریف وارف کر دیتا تھا تو وہ اکیلے میں جا کے توبہ کرتے تھے کہ پالنے والے انہوں نے کہا ہے یہ ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو پالنے والے میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ حضور کہیے اور قائد ملت کہیے. قیامت میں یہ جواب دیں گے اللہ مجھ سے مت پوچھنا. صلوات پر محمد. تو جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد حضرت حق ہوتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں. والذین هم محسنون. اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں. ماہ مبارک رجب ہے، اور اسی کے سلسلے میں دھیرے دھیرے میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، دوسری آیتیں بھی اس ذیل میں ہیں، پڑھی جا سکتی تھی. مثلا مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لیکن میں نے جان بوجھ کر کے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس کا سبب کیا ہے وہ انشاءاللہ 15 منٹ میں آپ کی خدمت میں بات واضح ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورا دین جو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہمارے پورے اعمال، عمل کرنا ہنر تھوڑی ہے. نماز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز واجب ہے، اور نہ یہ کہ نماز واجب ہے بلکہ نماز کو ہلکا سمجھنے والا. دیکھیے ایک تو یہ ہے اذان ہوگی، ہم رک جائیں گے، اذان کے بعد مجلس چلتی رہے گی. وہ اس بنیاد پر ہے کہ اول وقت واجب نہیں ہے، شاید حرام کے مرتکب نہ ہوں، لیکن ہلکا کرنے کے تو مرتکب ہیں ہم سب. اور اگر ہلکا کیا تو امام فرماتے ہیں آخری وقت بلایا ہے اپنے کنبے کو اور فرمایا کہ یہ میرا پیغام میرے تمام چاہنے والوں تک پہنچا دو کہ لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ. ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. صلوات پر خالی اتنی سی بات. دیکھیے ہم نے نماز کو کہاں پہنچایا ہے، خالی اتنی سی بات کہ مجمع اٹھ جائے گا، مجلس اکھڑ جائے گی، صرف اتنی سی بات ہے.
اکھڑنے کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی اوقات ہمارے نزدیک نہیں ہے کچھ۔ اور ہماری حیثیت دیکھیے کہ ہماری بھی ہمت یہ نہیں پڑی کہ میں کہتا کہ آپ چاہے جو کیجئے، میں نماز کے بعد پڑھوں گا۔ میرے اندر بھی وہ دم نہیں تھا۔ تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جس قوم کے مولوی میں اتنا دم نہ ہو، اس کی قوم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے نماز کی؟ صلوات بر محمد و آل۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو اب قبولیت کے لیے نماز، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو روایت کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ تو ایک بات طے ہو گئی نا کہ نماز قبول تو بولیے سارے سوال، تو نماز کب قبول ہوتی ہے؟ یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ بھئی یہ تو ہم بچپنے سے سنتے آئے ہیں کہ نماز قبول تو بولیے سب قبول۔ تو جو مسجد میں آ جائے اللہ اکبر سجدہ کر، ہو گیا کام اس کا۔ یہاں پر 8ویں امام کی روایت ہے، سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخری، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح کہ پہلی چیز اگر ریجیکٹ ہو گئی تو دوسری خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی۔ نمبر 1 فرماتے ہیں امرا بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے۔ آپ جہاں قرآن پڑھیے حسن علی صاحب، اقیموا الصلاۃ بولیے وآتوا الزکوٰۃ، قرآن میں جہاں نماز ہے وہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم لگا ہوا ہے۔ امام نے کہا امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا۔ فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز پڑھے مگر زکوٰۃ نہ دے، امام فرماتے ہیں لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ کہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے؟ کتنی چیزوں پر؟ 9 چیزوں پر۔ گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، چنا ہے، بھیڑ بکری ہے نا۔ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں میرے اوپر تو ہے واجب، گیہوں اتنا ہو جاتا ہے جب تک بھائیوں میں بٹوارا نہیں ہوا ہے، لیکن اور جائیے شہروں وغیرہ میں نہ کسی کے پاس گیہوں اتنا پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کے پاس جو اتنی پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کے پاس سونا چاندی اتنا ہے۔ تو اللہ میاں کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ کرنا کا تو اگر ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، واجب ہے 9 چیزوں پر، اگر ہمارے اوپر واجب نہیں ہے تو ہم نہیں نکالتے۔ لیکن یہ پھر کیوں کہا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ہے 2 قسمیں، ایک ہے زکوٰۃ واجب اور ایک ہے زکوٰۃ مستحب۔ زکوٰۃ واجب وہ 9 چیزیں، اور ایک زکوٰۃ اور ہے جو عید کے دن سب پر واجب ہوتی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ فطرہ۔ اس کے علاوہ ایک زکوٰۃ ہے جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ مستحب۔ یہ زکوٰۃ مستحب، یہ جو صدقہ نکالتے ہیں آپ، یہ خیرات دیتے ہیں آپ، کسی نے آپ سے کہا بھائی میرا بچہ بیمار ہے 5000 روپے لو، بسم اللہ، نیت آپ کی وہ زکوٰۃ مانی جائے گی۔ تو ٹھیک ہے ہم نے واجب نہیں قرار دیا ہے لیکن منع تو نہیں کیا ہے نا۔ اب آئیے زکوٰۃ کا خرچ کہاں ہے؟ خمس کے اخراجات الگ ہیں۔ خمس کی 2 قسمیں ہوں گی، آدھا امام کا ہو گیا، آدھا سادات کا ہو گیا۔ امام والا بھی
جو اس وقت مرجع ہے وہ جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے، سادات والا سادات لے جائیں گے، اس کے اپنے وہ ہے، اس سے ہم سے مطلب۔ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ زکوٰۃ کے جب احکام میں جائیں گے تو زکوٰۃ صرف اور صرف فقراء پر خرچ ہوگی۔ کس پر خرچ ہوگی؟ غریبوں پر خرچ ہوگی۔ کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ امام فرماتے ہیں زکوٰۃ نہیں دو گے نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ گویا خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ زکوٰۃ کس کی ہے؟ غریبوں کی۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ گویا خدا سمجھانا چاہتا ہے لاکھ سجدے کرو جب تک غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے۔ صلوات در محمد ایک دو وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کے شکریہ کا حکم دیا۔ ارشاد ہوتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ 1000 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھ جائیے، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ۔ خدا فرماتا ہے جب تک ماں باپ کا شکریہ نہیں ادا کرو گے میں اپنا بھی شکریہ قبول۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، 3 ابھی اس پر واپس آؤں گا۔ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور اللہ نے فرمایا حکم دیا تقوی کا۔ اب رک جائیے، تقوی کے بارے میں تقوی کہتے کس کو ہے؟ پھر یہ تیسرا فقرہ بھی نقل کرتا ہوں پھر آگے جاؤں گا۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا بولیے حکم دیا ہے۔ مطلب یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل، اگر یہ 2 کام کر لو تو مختصر عبادت بھی تم کو جنت میں پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا گھٹا پیشانی پر ہو، روز 2 بجے اٹھ کے نماز شب پڑھتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ 4 بجے تک دعا قرآن یہ وہ، اور نماز صبح کا وقت آیا آنکھ لگ گئی۔ دین کہتا وہ نماز شب پڑھو چاہے نہ پڑھو مگر 2 رکعت صبح کی قضا نہ ہونے پائے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی ایک جملہ سن لیجئے، اسی تو تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ واجب بولیے چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ یہ 2 چیز اگر ہے تو ایک روایت سناتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا کہ الدعاء مع البر یکفی من الدعاء مع البر، دعا نیکی کے ساتھ، یعنی وہی گناہ نہ ہو، واجب نہ چھوٹے، اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ ایک آیت پڑھ لو چلے گا مگر کسی کا حق نہ مارو، حق بھی ماریں گے اور ہر مہینے ایک قرآن بھی ختم کریں گے کہ ہم کو ایسا حافظ اور قاری نہیں چاہیے جو کسی کا۔ چنانچہ چھٹے امام فرماتے ہیں ترکو لقمت الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ مت پڑھو یہ 2000 رکعت نماز مگر کسی کا حق مت مارو۔ تو جب عام آدمی کا حق مارنے کے لیے اتنی سختی ہے تو کوئی اہل بیت کا حق مار لے، صلوات بر محمد۔ اب اس کی نماز
ہو گئی نا بات؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو یہ خرچ کرتے ہیں، یوں خرچ کرتے ہیں. خرچ سے بحث نہیں ہے، وہ آیا کہاں سے جس کو خرچ کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے، نام میں بھول رہا ہوں. دیکھیے اب تو نماز گئی، جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا، اور میرا پروردگار جانتا ہے یہ ڈنڈا پڑے گا مجھ کو کہ ڈرے کیوں. اس لیے کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے. مگر ابھی اتنا ایمان نہیں ہے تو ٹائٹ نہیں ہو پائے. ٹائٹ نہیں ہو پانے کا ڈنڈا تو مجھ پر پڑے گا، لیکن اب ٹائم ہی ٹائم ہے. پڑھوں گا 2 بجے تک، آئیے بیٹھیے پھر صلوات. ایک اور صلوات بر محمد. سنیے ایک صاحب تھے، میں تھوڑا مس کر رہا ہوں، پڑھا تھا میں نے، صحیح سے ہے کتاب اسی سعد یا سعید، یہ مسنگ مجھ سے ہے. ان سے ایک آدمی کہیں بھیڑ گیا، غیر شیعہ بھیڑ گیا ان سے، اور بڑے موٹے موٹے اعتراضات اس نے اٹھا کے سعد بھائی سے کر دیے، جناب فاطمہ کے متعلق، شہادت کے متعلق، فدق کے متعلق. ایسے موٹے موٹے اعتراض. سعد بھائی کہتے ہیں کہ یار مجھ سے جواب ہی نہیں دیتے، بن پڑا. تو خیر وہاں سے میں جان بچا کے نکل لیا. اس زمانے میں قم میں 11ویں امام کے وکیل تھے، نام تھا ان کا احمد ابن اسحاق. میں نے کہا چلو قم چلتے ہیں، احمد بھائی سے ملتے ہیں، وہ ڈائریکٹ امام کے وکیل. یہ زمانہ تھا 11ویں امام کا، وہ امام کے وکیل ہیں، ان سے بات کی جائے، جواب لے گئے تب بیٹا کو بتاتے ہیں. وہاں گئے، احمد بھائی کو میں نے پوری بات بتائی تو احمد ابن اسحاق نے کہا یار مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو، میں جا رہا ہوں اتفاق سے سامرہ امام سے ملنے، تو تم بھی چلو، ڈائریکٹ امام سے بات ہو جائے گی. تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، چلیے صاحب. یہ تھے وکیل. تو قم اور اطراف کا خمس کس کے پاس جمع ہو رہا تھا؟ یہ احمد بھائی کے پاس. تو تاریخ میں ہے کہ 165 تھیلیاں تھیں ان کے پاس خمس کی، جو انہیں پہچانا تھا امام کے پاس. خیر وہاں پہنچے تو اب روایت میں یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے تو 11ویں امام ہمارے بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے، اور زانو پر ہمارے امام تھے. 3-4 سال جو بھی عمر رہی ہو، اس لیے کہ 5 سال میں تو امام انتقالی ہو گئے. بہرحال بیٹھ گئے تو پھر سلام ولام کے بعد ہم نے وہ تھیلیاں پیش کی کہ صاحب یہ آپ کے چیوں کا خمس ہے جو میرے ذمہ تھا، میرے پاس تھا. تو 11ویں امام نے فرمایا بیٹا آپ کھولیے اس کو، نکالیے اس کو. یعنی ہمارے امام سے بچپنا ہے نا، 4 سال 4.5 سال ایسی کچھ عمر رہی ہوگی. امام نے فرمایا میں نہ جس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. ہے کیا؟ خمس. حضرت نے کیا فرمایا؟ کہ کیا مطلب؟ کہ اس میں کچھ پیسے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، ہم کو نہیں چاہیے ایسا پیسہ. تب طے ہوا کہ صاحب جب یہ ہاتھ نہیں لگائیں گے اس تھیلی کے تو کیا کیا جائے. تو آخر میں یہ ہوا کہ احمد خود ہی تھیلیاں کھولیں اور ایک ایک پیسہ نکالیں. میں بتاتا ہوں کہ یہ ادھر رکھا جائے گا، یہ ادھر رکھا جائے گا. کون ہمارے بہت خوش مت ہو جائیے مولوی صاحب کہ میں تو بڑا خمس کا پابند ہوں. خمس نکالنا کمال نہیں ہے، پاک مال سے نکالنا کمال ہے. خود تو صاحب جو ہے وہ نکلتے نکلتے ایک سکہ نکلا جس کے لیے روایت ربع دینار، 1 دینار کا چوتھائی تھا، ہماری لینگویج میں کہہ لیے 54 تھی. امام نے فرمایا، ہمارے امام نے 12ویں امام نے، احمد اس کو سائڈ کرو، یہ پیسہ ہمارے لائق نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، نجس. احمد نے کہا مولا جب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ٹھیک ہے. امتحان مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ پتہ چلے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ امام نے اس پیسے کو لینے سے. بولیے تو مولا وجہ کہاں؟ وجہ بتا دیتا ہوں. یہ جانتے ہو یہ پیسہ کہاں کا ہے؟ کا فلاں سیٹھ، میں آپ آج کل کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں، فلاں بزاز
جس کا کام ہے کپڑوں کی تجارت، وہ دوسروں کے یہاں مال دے کر کے بنواتا ہے. یہ اپنا دھاگا واگا دے دیا، یہ لے گئے اپنے گھر، ان کے کرگھا لگا ہوا ہے، بن بن کے لائیں گے اور اپنے مزدوری لے جائیں گے. ایک بندہ خدا کوئی لے کے گیا، مال لیا مہاجن کے یہاں سے، اور اس کے بعد ہے بن کے لا کے دینا، چادر ہے جو بھی ہے. اس کے یہاں چوری ہو گئی. جب چوری ہو گئی تو یہ سیٹھ کا دھاگا بھی اسی میں غائب ہو گیا جو لائے تھے بننے کے لیے. یہ بیچارہ غریب آدمی بھائی بن کر ہی تو آئے، بھاگا بھاگا پہنچا مہاجن کے پاس. سرکار چوری ہو گئی. ہاں سرکار میں کیا کروں، ہم کچھ نہیں جانتے، تم لے گئے تھے، تم ذمہ دار ہو، کہیں سے ہو ہم کو مال لا کے واپس کیجیے. اب بیچارہ کیا کرے، ادھر قرضہ لیا، جو ہے وہ زیور بیچا، کیا کیا، بہرحال تیار کر کے لے گیا. امام نے فرمایا وہ لباس بنا گیا، اس سیٹھ کی دکان پر رکھا گیا، وہ کپڑا بکا، اس کی یہ چونی اس کا خمس ہے. جو مال ٹیٹوا دبا کے لیا گیا ہو اس کا خمس ہم کو نہیں چاہیے. اب آپ سمجھ گئے ہم کس بات پر گھمنڈ کریں گے، خمس نکالتے ہیں. صلوات بر محمد. تو تقوی یہ چیز ہے، موسٹ امپارٹنٹ ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ بولیے. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. ایک بات طے ہو گئی. اب جب اللہ متقیوں کے عمل کو صرف قبول کرتا ہے صرف تقوی کی بنیاد پر، تو یہ تقوی کب قبول ہوگا؟ بات وہاں سے چلی تھی نا کہ نماز قبول تو سب قبول، نماز کب قبول ہوگی؟ جب زکوٰۃ نکالو گے. اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کا شکریہ کہا، لاکھ اللہ کا شکر ادا کرو، قبول نہیں ہوگا جب تک، بولیے، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرو گے. اس کے بعد تیسرا فقرہ امام کا کیا ہے؟ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، اور اللہ نے حکم دیا تقوی کا. اور قرآن کہتا ہے کہ بغیر تقوی کے ہم کچھ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تقوی قبول ہوگا تب سارے اعمال قبول ہوں گے. تقوی کب قبول ہوگا؟ امام فرماتے ہیں وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا، اور تقوی کے ساتھ ساتھ صلہ رحم، رشتہ دار، خالہ، ماموں، پھپھو، چچا، ان کا خیال رکھنے کا. اب اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور اپنے خاندان سے تعلقات ٹھیک نہ ہو تو اللہ اس کا تقوی بھی قبول نہیں کرے. صلوات اور فرمانے کا بولیے. محبت کرو تو چاہے جتنا تقوی اور دین اور سب کچھ ہو، لیکن اگر عشق اہل بیت نہیں ہے تو اب یہ تقوی بھی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ امام باڑہ ہے نا، پینٹ کروایا آپ نے، امام باڑے کی چھت ڈلوائی ہے آپ نے، اب وہ بیچارہ دوڑ رہا ہے. بھیا وہ 2 ٹرالی کا پیسہ باقی ہے، وہ بیچارہ دوڑ رہا ہے. بھیا مزدوروں کو دینا. بھائی صاحب آپ جو ہے آج اور کل اور آج اور کل لگائے ہوئے ہیں، کیا اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک اس کی اجرت نہ دے دیں؟ آپ اس میں تو ایک مسجد بنوائیے، اگر مزدور کی اجرت نہ دیجیے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے. اس دین کو پھیلانے کے لیے جس نبی نے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، سب برداشت کیا، اور وہ صرف ایک مانگ رہا، مجھ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرے بچوں سے پیار کرنا. تم سب کرو اور اسی کے بچوں کو نہ سمجھو کچھ. تو اب تمہاری نماز قبول ہے، تمہارا روز. شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا علی
اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد یا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو یہ نہیں کہا کہ صاحب جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا اور جنت میں نہیں جائے گا، نہ، فرماتے ہیں ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ ہو گئی بات؟ تو اب تقویٰ تو موسٹ امپورٹنٹ، مگر اکیلے تقویٰ کافی، تقوی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، وہ آ رہی ہے ابھی، رکیے، تقوی کے وہ تو ہو گیا صلی رحمی، وہ سب ہے، تقوی آپ کا ایکسپٹ ہے، لیکن کیا آپ نجات کا سبب ہے؟ کہ نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ مودت اہل بیت، جب تک نبی کی اجرت نہیں دو گے تب تک استعمال کرنے کا اسلام کا حق کہاں سے پہنچتا ہے تم کو؟ لہذا اجرت کیا ہے؟ عشق اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اب آئیے صاحب، ہم، اور یہ محبت بہت اہم ہے، 2-3 حدیثیں سنیے، رجب کا مہینہ ہے، پیغمبر نے فرمایا علی خیر البشر من شک فیہ کفار، علی سے بہتر کوئی انسان نہیں دنیا میں، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے۔ حب علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تمام عبادتوں میں، بولیے، افضل ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ ہو گئی بات؟ بغیر حب علی کے، ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ حب علی حسنۃ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے برائی کام نہیں کر پائے گی، وہ بغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ ہو گئی بات نا؟ تو اب مین چیز کیا تھی؟ تقویٰ۔ ہو گئی بات؟ لیکن اکیلے تقویٰ نہیں، اب کیا ہونا چاہیے تقوی کے ساتھ؟ محبت ہے۔ جناب زید ایک ایسے انسان ہیں کہ جو واقعی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور پکے عاشق اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہو گیا کام ان کا؟ بچ گیا ہے؟ کہ نہ، اس لیے نہیں بچ سکتے آپ کہ دو جو ہے وہ طرف ہے، ایک طرف ہے محبت کرنے والا اور ایک طرف وہ ہے جس سے محبت کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہم چلا رہے ہیں نا کہ ہم علی کے محب ہیں، یہ تو ہم چیخ رہے ہیں نا کہ ہم علی کے عاشق ہیں، اور اگر انہوں نے کہہ دیا نکل لیجئے، تشریف لے جائیے، ہم آپ کی محبت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، تو ہمارے چیخنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو دعوے کا نام محبت نہیں ہے، قبولیت کا نام محبت ہے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ اہل بیت کیسے محب کو پسند کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی قانون ہے کہ ہم اگر گھر میں بیٹھ کے اپنے کو جانچنا چاہیں کہ واقعاً ہم محب اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں، تو کیسے جانچیں کہ ہم صحیح ہے دعوے میں کہ نہیں؟ ممبر میں تو ہم بھی چلا سکتے ہیں علی 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 علی، یہ بھی نعرہ لگا سکتے ہیں، نعرہ حیدریت، چیخ کے جو چھت کریک ہو جائے یا علی۔ علی کو اس کی ضرورت ہے؟ ہم کو علی کی ضرورت ہے؟ علی کو ہماری ضرورت؟ یہ تو وہ لوگ ہیں 72 آدمی لے کر کے بچہ بوڑھا ہزاروں سے بھیڑ جاتے ہیں، ان کو ہماری کثرت وسرت کی کوئی ضرورت؟ ابھی ایک یاد آئے گی تو حدیث سناؤں گا۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ ہم محب ہیں؟ یہاں ایک روایت سناتا ہوں، صلوات در پوری مجلس سہن رکھیے گا، دھیرے دھیرے۔ دین قبول ہو، اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب تقویٰ ہوگا۔
یہ کل میں ملا کے ہو جائے گا نا. جب تقویٰ ہوگا. تقویٰ قبول ہوگا کب؟ جب صلہ رحم ہوگا خاندان والوں کے ساتھ. یہ سب کب قبول ہوں گے؟ محبت اہل بیت. محبت اہل بیت کب قبول کی جائے گی؟ صلوات. کب مانیں گے کہ واقعاً یہ ہمارا چاہنے والا. پگڑی لگا کر کے کوئی شیعہ، ایک بات نوٹ کر لیجئے، مولانا ہونا اور ہے، محب اہل بیت ہونا اور ہے. شاعر ہونا اور ہے، محب اہل بیت ہونا اور ہے. صاحب بیاض ہونا اور ہے، محب اہل بیت. جو پگڑی تو ہمارے ہاتھ میں رکھ لیا ہم نے، ہو گئے شیعہ. کہ جب تک وہ قبول نہیں کریں گے تمہارے پگڑی رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہ تو وہ کب قبول کرتے ہیں؟ جواب، انہوں نے شرطیں بتائی ہیں کہ ہمارا محب ہوتا کیسا ہے. 2 حدیثیں سناتا ہوں، پھر اس پر بھی ایک سوال ہے، وہاں آتا ہوں. سب گنتی یاد رکھیے گا. نمبر 1 تقویٰ. تقویٰ قبول ہوگا جب محبت اہل بیت ہو. محبت اہل بیت کب قبول ہوگی؟ ہاں. اب یہاں پر دعائم الاسلام کتاب کا نام ہے، حوالے کی ضرورت نہیں چونکہ علماء تشریف فرما ہے تو تھوڑا سا بقراتی کر لیجیے کہ ہاں دیکھ کے آئے ہیں، ہاں پھینک نہیں رہے. صلوات بر محمد. لڑکے چاہے جتنا نالائق ہوں، زندگی بھر ماں باپ کا خیال نہیں کیا، ابا مر گئے، مرتے وقت انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر سوئیوں میں مل جائے تو ٹھیک، ورنہ کم از کم 40ویں صحیح وصی حسن سے پڑھوا لینا. خیر اب وہ لڑکا نالائق لڑکا دلی سے آیا، مرنے میں تو آئے گا ہی، زندگی بھر باپ کی کوئی بات نہیں مانی ہے نا. لیکن جب بات آئی مجلس کی تو کسی نے کہا بھائی تمہارے ابا وصیت کر کے مرے، کل تو بات کرو. وزیر صاحب نے کہا نہیں بھائی ہم خالی نہیں ہیں. تو مولوی صاحب کس دن خالی ہو؟ میں نے کہا سنیچر کر لو یا بدھ کر لو. اب گھر میں ہوا ہنگامہ، بدھ کو تو مجلس نہیں ہو سکتی، نہ سنیچر کو ہو سکے. سمجھ گیا؟ تو لڑکا کیا کہتا بھائی سنیچر ہو یا بدھ، ابا کی وصیت کے خلاف تو نہیں جا سکتے. ابا نے وصیت کی ہے، وصی صاحب پڑھیں گے تو چاہے جو دن ہو. نالائق سے نالائق اولاد بھی باپ کی وصیت کے خلاف نہیں جاتی ہے. تو جب باپ کی وصیت کی اتنی اہمیت ہے تو اگر مولا کچھ وصیت کر کے جائے تو مولا کی وصیت کے خلاف کرنے والے کو کیا کہا جا سکتا ہے محب اہل بیت؟ کا کیا وصیت ہے مولا کی؟ ایک وصیت نقل کرتا ہے جو موضوع سے مربوط ہے، اسی میں ہے دعائم الاسلام جلد 2. مولا نے فرمایا اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو اپنی محبت کی، اہل بیت کی محبت کی. لیکن خالی محبت نہیں، اس کے بعد جو جملہ ہے اوصیکم بمحبتنا والاحسان الی شیعتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے رہنا اور ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ٹھیک ہے صاحب، مولا نے کہا ہے وصیت نہیں مانتے، کہ نہیں مانو گے تو سب نکل جائے گا. اس لیے کہ اگلا فقرہ ہے فمن لم یفعل، جو یہ کام نہ کرے یعنی ہمارے شیعوں کا خیال نہ کرے، فلیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. سارے اعمال قبول ہوں گے تقوی پر، تقوی قبول ہوگا محبت اہل بیت پر. اہل بیت اپنی محبت کب قبول کریں گے؟ جب ان کے چاہنے والوں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو. اور اگر مقدمہ کر لو، جھگڑا کر لو، ڈنڈا چلا لو تو کچھ ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے. صلوات. دوسری حدیث سناتا ہوں. ارے مول صاحب ممبر سے آ کے پڑھ دیتے ہو تم لوگ اس طرح کا، تمہیں پتا ہے ہمارے خاندان والے نے ہمارے ساتھ حرکت کیا کی ہے، تمہیں کیا کرتا؟ مقدمہ نہ کرتا تو کرتا کیا؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی دوسری حدیث سن لے تب بولیو. صلوات پہلے دوسری سن لے.
شخص آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، ہر آدمی کو اپنے گاؤں سے لگاؤ ہوتا، اپنے گاؤں سے محبت ہوتی ہے، چاہے جتنا مختصر سا گاؤں ہو حضور، ہر آدمی کو اپنے گاؤں کا محرم اچھا لگتا ہے، اپنے گاؤں کے سب کا۔ تو اچھا اگر کہیں آبادی زیادہ ہے تو وہ لوگ اور، تو ایسے ہی ایک شخص آ گیا امام کی بارگاہ میں اور آ کے، اب لفظ پھینکنا تو نہیں استعمال کر سکتے، ہو سکتا بیچارہ دل سے واقعاً صحیح کہہ رہا ہو، لیکن امام کو وہ چیز اچھی نہیں لگی۔ اب سنیے حدیث کا فقرہ، امام کے پاس آیا، کہتا مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں بھدیڑی میں بہت شیعہ ہیں۔ مثلا کتنی آبادی آ گئی؟ تو بالکل چپک گئی بات، صحیح، ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ وہ سمجھا خوش ہو جائیں گے، ماشاءاللہ بھائی بھدیڑی میں 10,000 شیعہ۔ امام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، جیسے اس نے کہا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہے، حضرت نے فرمایا اچھا هل يعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں لیکن سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا، کچھ مالدار لوگ ہیں کچھ غریب لوگ ہیں، تو هل يعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ غریبوں کا خیال کرتے ہیں؟ یا نجفی ہاؤس سے بیوہ پنشن آتی ہے؟ یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر 4 لوگ ضرورت کے قابل ہیں اور ہم گاؤں میں اس قابل ہیں، اپنے گاؤں کو ہم خود چلا سکتے ہیں، تو نجفی ہاؤس درخواست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ امام فرماتے خود دیکھو، اس نے کہا مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ حضرت نے فرمایا هل يعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقراء کا خیال کرتے ہیں؟ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہے۔ پھر حضرت نے دوسرا سوال کیا جو ہم سب کے اوپر چپکتا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ منہال بھائی۔ تو ہم نے اچھا ممبر آدمی بیٹھ گیا تو سوچتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں صاحب، جس کو جو چاہیے کہہ دیجئے، تو قیامت ہی پتہ چلے گا جب ڈنڈا پڑے گا مولوی صاحب۔ تو ہم نے 2-4 جملہ کیا بتایا تھا نا، منہال بھائی کو کہہ دیا، ملوایا میں اترو بتاتے ہیں۔ اب یہ صاحب جو ہے مثلاً وکیل ہیں یا جو ہے وہ SI ہیں، تھانے دار ہو گئے، دروغہ ہو گئے، 5 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، سمجھ گیا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب آؤ بتاتے ہیں۔ ایک دن صاحب وسیع حسن صاحب ادھر سے کہیں سے نور پور کے تھانے کے پاس سے گزر رہے تھے، یہ وہاں کھڑے تھے، نئی پوسٹنگ تھی، بولو بھائی یہ وہی مولوی ہے، اس کو اندر کر لو۔ اور گاڑی رکوائی صاحب، کل یہ کیا ہے، پہلے سے لیے تھے کیا 250 گرام گانجا اندر، تو یہ تو خیر جھوٹ ہوا، اس کی تو سزا ملے گی ہی دروغہ جی کو، ایسا نہیں کہ بچیں گے، لیکن واقعی ہم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہوں نے اس کا انتقام لے لیا جس کا کہ ان کو حق تھا۔ گانجے والی بات نہیں، وہ تو ناجائز ہے، وہ تو اللہ کے حساب دینا پڑ جائے گا، لیکن انہوں نے واقعی جھوٹا ہے، بدتمیز ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کہا۔ امام کہتے ہیں یار اگر ہمارے شیعہ ہو نا یہ بھی مت کرو، چھوڑو یار، جانے دو مجلس والا، چھوڑو یار۔ اب دوسرا جو سوال ہے امام کا، فرماتے ہیں حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اچھے بھلے لوگ جو اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں اگر ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو جائے وہ اوائڈ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ارے مولا 250 گرام گانجا ڈال کے میں اس کو بند کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں اوائڈ کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو غریبوں کی خبرگیری کرتا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے تو ہماری خاطر درگزر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ صلوات اور محمد اور یہی نہیں کہ یہ لوگ صرف کہتے ہیں، ایک روایت سناؤں گا بس،
اس نے کہا چوتھا سوال یہاں باقی ہے، اس کے بعد مجلس ختم۔ یہ لوگ صرف کہتے نہیں ہیں، یہ لوگ خود عمل کرتے ہیں، تب کہتے ہیں۔ ہم لوگوں میں جتنے لوگ یہاں ہیں، حر نے تو خیر بہت گڑبڑ کیا تھا، گھیر، اس سے 10 گنا ہلکا بھی کوئی کرتا جو حر نے امام کے ساتھ کیا، ہم آپ معاف کرتے سر؟ امام حسن علیہ السلام کو گالی دے رہا ہے نا؟ ایک دن چوتھے امام جا رہے تھے، ایک آدمی کی نظر پڑی، لگا گالی بکنے، گالی کا لفظ ہے یہ نہیں برا بھلا، گالیاں دینے لگا۔ امام نے توجہ ہی نہیں کی، سنا ہی نہیں۔ اچھا کسی کو آپ اوائڈ کر لیجئے نا، جو آپ کو تپانے کے چکر میں آئے، آپ متوجہ ہی نہ ہوئیے، 2-4-10 منٹ چیخنے کے بعد خود ہی بور ہو جائے گا۔ یہ امام نے سمجھا یہی کرو، جلدی سے تاؤ مت دکھلاؤ، خود ہی بور ہو جائے گا۔ اب وہ امام کو گالیاں بک رہا، امام چلے جا رہے، جیسے سن ہی نہیں رہے، وہ بور ہو گئے، چیخا سو میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں، شیعہ اس کو کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ اب آئیے جو چوتھا دھوکہ ہم لوگوں سے ہوتا ہے اس کو سنا دیں اور مجلس تمام۔ شروع کہاں سے ہوا؟ سارے اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ قبول ہوگا کب؟ جب محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت کو خود اہل بیت کب ایکسیپٹ کریں گے؟ جب ان کے چاہنے والوں کے ساتھ آپ نیکیاں کریں گے۔ اب پھر وہی زید صاحب متقی ہیں، محب اہل بیت ہیں، اور واقعاً جو ہے راہ خدا میں خاندان، گاؤں، عزیز، رشتہ دار کوئی بچا نہیں جس کے اوپر اس نے خرچ نہ کیا ہو یا اس کے ساتھ اس کے کام نہ آیا۔ کہا بچ گیا؟ کہا نہ، ابھی ایک چیز پھنسی ہوئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم شیطان کو بھول گئے کیا؟ وہ بیٹھا ہوا، کرتے رہو بیٹا، آخر میں تو ہم تم کو کھینچ ہی لیں گے اپنی طرف۔ صلوات۔ وہ کہاں ہے؟ اور اسی میں مجلس کرو، ٹھیک ہے کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سمجھ گئے آپ، مجلسیں کرو، محفلیں کرو، محب اہل بیت ہو، پورے گاؤں کا خیال کرو، مگر ہمارے پاس ابھی رسی ہے، کھینچ لوں گا تم کو۔ وہ کیا؟ وہ ہے تکبر، یہی پھنستی ہے، ایٹھن۔ کیا نام ہے آپ کا؟ منہال بھیا، سمجھ گئے آپ؟ میں بھائی صرف مثال، برا مت نہ کہ مجھ کو بے عزت کر دیا۔ تو منہال صاحب جو ہے، انہوں نے کہیں کوئی انٹرویو دینا تھا، IAS کا، PCS کا، جو بھی۔ مجھ کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ اس انٹرویو میں ایک صاحب ایسے بیٹھے ہیں، ٹھیک ایسا ہوگا نہیں، خالی مثال کے طور کے اوپر نہیں معلوم، کٹنگ لے کے جا کے یہ صاحب یہ ایسا کرتے ہیں، میں کیا جانوں کسی کو، مثلا آئیے چھوڑیے، کوئی ایسی نیکی کر دی ہم نے ان کے ساتھ۔ بزنس شروع کر رہے تھے، 5 لاکھ روپے دے دیے ہم نے، لو بیٹا شروع کرو، اللہ مالک ہے۔ اب وہ صاحب اللہ جس کو چاہے برکت دے دے، ڈبل ٹبل 2-3 سال جاتے جاتے 50 لاکھ کا ٹرن اوور ہو گیا۔ میرا 5 لاکھ واپس کر دیا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب خود 50 میں کھیل رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ان کو فون کیا، منہال بھائی کو، کہ یار وہ ایک لڑکا ہے بیچارہ، اس کو ذرا یہ پرابلم ہے، اللہ نے تم کو نوازا ہے، ذرا 10-5 کچھ مدد کر سکو تو میں یہ نمبر دیتا ہوں، بھیج دینا۔ مولانا آپ لوگوں کو یہی کام رہ گیا ہے، خود بھول گئے کہ مولانا ہی نے آپ کی مدد کی تھی، لیکن ہوتا نہیں ہوتا، مولانا آپ لوگوں کا یہی کام ہے، اس بہانے سے اس بہانے سے اس بہانے سے، ہے نا۔ اب ہم کو تاؤ آ گیا، میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ آج تم جو ہے وہ 50 لاکھ میں کھیل رہے ہو، مجھ سے اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ بس پلٹا قرآن، اے مولوی صاحب ہوش میں ہوش میں ہوش میں، کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا، قرآن کہتا غلط، کوئی دوسرے پر احسان کر ہی نہیں سکتا۔ صلوات، اسی میں سن لیجیے تمام،
غلط. کہا صاحب کیسے غلط؟ میں نے دیا اس کو 5 لاکھ. کہا دیا اس کو مگر احسان اس پر نہیں کیا, احسان اپنے اوپر کیا. اور یہ اب سنیے قرآن کی آیت, اور اسی کو ایک قصہ سناتا ہوں, مزہ آئے گا آپ کو. قرآن میں آیت ہے, میں نے بلا وجہ نہیں کہا, یہ بات نوٹ کیجئے. کوئی انسان نہ کسی کا برا کر سکتا ہے اور نہ کسی کا بھلا کر سکتا ہے. برا بھی کرتا ہے تو اپنا, بھلا بھی کرتا ہے تو. ارے صاحب انہوں نے بیچارے کو برباد کر دیا. ہم نے کہا وہ دیکھ رہے انہوں نے برباد کر دیا, خود کتنا برباد ہوں گے ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے. اب میں سنا رہا ہوں, سنیے. قرآن میں آیت ہے, بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا, 10 منٹ. ان احسنتم, ہے نا یہ آیت, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے اپنے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور برا بھی کرو گے تو ان کے ساتھ نہیں کرو گے. کس کے ساتھ کرو گے؟ اپنے ساتھ. ایک دن, اب سنیے کیسے آدمی دوسرے کے ساتھ احسان نہیں کرتا. جو احسان, بلکہ ایک جگہ اور ہے, جد وَلَا تَمْنُن لِأَنَّ الْفَائِدَةَ إِلَيْكَ عَائِدَةٌ, احسان کرو جتاؤ مت, اس لیے کہ اس کا فائدہ پلٹ کے تم ہی کو ملنے والا ہے. جب تم ہی کو پلٹ کے ملنے والا ہے تو احسان کس کے اوپر کیا تم نے؟ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ, صلوات بر محمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ایک جگہ شادی تھی, اور شادی کا ہنگام, خوشیاں منائی جا رہی. جناب عیسیٰ نے دیکھا, کہنے لگے کہ کل یہاں ماتم ہے, آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں, کل غم منایا جائے گا. تو حواریوں نے, ان کے اصحاب نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا دلہن کو آج رات میں مر جانا ہے, تو ساری خوشی غم میں پلٹ جائے گی. چلے گئے. اتفاق سے دوسرے دن پھر اسی راستے سے گزر ہوا, اور وہی خوشیاں چل رہی ہیں, ہنگامہ چل رہا ہے. تو حواریوں نے کہا کہ یار اللہ, آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں ماتم ہوگا, ہنگامہ ہوگا, دلہن مر جائے گی. کہنے لگے ہاں میں بات تو صحیح, یہاں تو معاملہ سب, چلو تو اس سے گھر کی طرف چلے گئے جن کی یہاں شادی. اور وہی سب خیر, ارے آئیے آئیے, حضور آ گئے, حضور آ گئے, روح اللہ آ گئے, نبی خود, آئیے 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 آئیے, نہیں سب خیریت ہے. جی دلہن ٹھیک ہے الحمدللہ. کہ مجھ کو دلہن کا کمرہ دکھلاؤ. دلہن کے کمرے میں چلے گئے جناب عیسیٰ, کہ دلہن کو بلاؤ. دلہن آ گئی. جی حضور تم نے کل کیا کام کیا؟ اس لیے کہ عیسیٰ کو پتا کہ اس کو مرنا تھا رات, یہ بچی کیسے, کچھ کیا ہے اس نے. تم نے رات کیا کیا؟ کہ صاحب کچھ نہیں. دلہن کے کمرے میں دلہن کا کھانا آیا, اور اتفاق سے کمرہ جو ہے راستے کے قریب تھا, جیسے بھی تھا. ایک فقیر نے بھوک کا شکوہ کیا, اللہ کے نام پر پیٹ بھر دو, کچھ اس طرح کرا ہوگا. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو دلہن ہوں, میں تو جتنی بار کہوں گی کھانا مل جائے گا. اس شادی کے ہنگامے میں اس فقیر کو کون دیکھے گا؟ تو ادھر ادھر دیکھ کے بچ بچا کے, کوئی دیکھ نہیں رہا, وہ میں اپنا کھانا لے گئی, فقیر کو کھلا دیا. میرا اللہ مالک ہے. واپس آ گئی, اس نے اپنا قصہ سنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ. لحاف اٹھا کے جھاڑا گیا, سانپ گرا. عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس کو کاٹنے پر رات, لیکن یہ جو اس نے فقیر کے ساتھ یہ نیکی کی, اس کی بنا پر اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی. تو انصاف سے بتائیے, فقیر کو کھانا کھلا کے اس نے فقیر پہ احسان کیا کہ اپنے اوپر؟ بولیے, یہی تو قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. تو جب اپنے لیے کیا ہے تو اس کو دوسرے پر جتا کیوں رہے ہو؟ صلوات بر محمد. اب اس پر چلے تو بہت سے قصے ملیں گے. میں بار بار آیت دہرا رہا ہوں اس لیے کہ جو یہ ہمارے منہال بھائی ٹائپ کی ایج کے لوگ ہیں جن کا حافظہ ٹھیک ہے, یاد کر لیں اس آیت کو, چپکا لیں,
چپکا لیں. بڑی غضب کی آیت ہے یہ, بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے ہمارے بچوں کو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے اپنے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ, برا کرو گے تو ان کا تھوڑی برا کرو گے, اللہ اپنے نفس کے لیے کرو گے. شیخ سعدی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا, میں تو قتل کی مشکل سے 1 منٹ میں نکل گیا آزاد, وہ قیامت تک میرے قتل کے الزام میں پھنسا ہے جب تک جہنم نہ چلا جائے. تو اس نے قتل کر کے کس کے اوپر ظلم کیا, میرے اوپر کہ اپنے اوپر؟ یزید ہی کو دیکھ لیجئے, ابھی کیا پڑھا تھا انہوں نے, یزید ہار گیا, وہ شعر کیا تھا آپ کا؟ ہاں, یزید مر گیا حسین زندہ ہے. تو دیکھ لیجئے نا, لہذا یہ دماغ سے نکال دے آپ کہ آپ کسی کو جھلا سکتے ہیں, حتیٰ مرڈر کر دو تو وہ مرڈر بھی تم نے بظاہر اس کا ہے, حقیقتاً تم نے اپنا قتل کیا ہے. صلوات پر محمد. دیکھ لیجئے نا صدام ہے, دیکھ لیجئے صدام کو بہت مارا نا, کہاں ہے؟ قذافی 2 کہاں ہے؟ شاہ ایران کہاں ہے؟ پہلے کی تاریخ آپ حضرات جانتے ہی ہیں, لہٰذا اب آپ بزرگوں سے ہٹ کر کے اپنے بچوں کے لیے مجلس چل رہی ہے. اب سے اسکول جاتے ہیں آپ, کالج جاتے ہیں آپ, یونیورسٹی جاتے ہیں آپ, وہاں گروپ بازی ہوتی ہے, وہاں خبردار کسی گروپ میں مت شامل ہو, اپنی پڑھائی کرو, اپنے گھر آؤ. یہ گروپ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, قیامت میں ان کے عمل کا بلا وجہ ہم حساب دیں گے. اب آئیے دوسرا حصہ, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَّهَا, برا کرو گے تو. ایک لڑکا ایسے ہی منہال بھائی ٹائپ کا, اس کو یہ آیت اچھی لگ گئی اور وہ اکثر اس آیت کو دھن سے گنگنایا کرتا تھا, پڑھا کرتا تھا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها, اپنا زور زور سے. ایک بغل میں اس کے یہودی عورت تھی, اس کو ایسے ہی قرآن سے الجھن اسلام سے, اور یہ لڑکا چلا چلا کے اسی کے سامنے پڑھ رہا ہے, تو وہ تپنے لگی. کچھ دن کے بعد ایک دن بڑھیا نے کہا, اچھا پڑھو بیٹا, آج تم کو ہم بتاتے ہیں, برا کرو گے تو اپنے لیے, تمہارا قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں. بڑھیا نے بنایا حلوہ, حلوے میں ڈالا زہر, ختم کر دو. کم بخت ناک میں دم کیا صبح شام, ان احسنتم احسنتم لانفسکم چلاتا رہتا ہے. اب بڑے پیار سے آئی, پڑوسن تو آئی ہے, اے بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ یہ بیچارہ شریف آدمی کہ لاؤ اماں, لے لیا. یہ بیچارہ کچھ جانور وانور چراتا تھا, تو اس نے کہا ابھی کیا کھائے, کھیت میں جائیں گے اپنے جانور تو وہیں اپنا دوپہر میں کھا لیں گے. روٹی گھر سے رکھ لی, حلوہ لے کے چلا گیا. اب بیٹھا ہے صاحب اپنا, جانور چر رہے ہیں, دوپہر کا وقت ہو گیا, تب تک دیکھا 2 مسافر چلے آ رہے ہیں, تھکے ماندے, پسینہ بہ رہا ہے, چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھوکے پیاسے ہیں. یہ لڑکا مومن, اس نے کہا بھیا تھوڑا آرام کر لو یار, کچھ کھا پی لو. ہاں یار بہت پیاس لگی بھائی, کچھ لاؤ. اس نے صاحب پانی لا کے رکھ دیا, حلوہ لے کے گیا ہی تھا, پانی تھا ہی, حلوہ روٹی پیش کر دیا, کھا بھی. ارے بہت بہت شکریہ, آپ کا بھوک بھی لگی تھی. وہ حلوہ روٹی کھایا, پانی پیا, پھر وہاں سے اٹھ نہ سکے بیچارے مسافر. یہ رسول اللہ کے زمانے کا قصہ ہے. اب صاحب مرڈر مرڈر مرڈر, فلاں صحابی نے 2 آدمیوں کا قتل کر دیا. بات پیغمبر تک پہنچی, لاش اٹھا کے لے جائی گئی. یہ لڑکا اریسٹ ہوا. پیغمبر نے کہا تم نے ان مسافروں کے ساتھ کیوں کیا ایسا؟ ان سے بیچاروں سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں, میں تو حلوہ اپنے کھانے کے لیے وہ بوڑھا نے دیا تھا, روٹی اپنے گھر سے لے گیا تھا, میں تو واقعی اللہ کے لیے کہ بیچارے مسافر ہیں کچھ کھا پی لیں, مجھے کیا پتا اس میں کیا ہے. کہ کہاں سے لائے حلوہ؟ بتایا وہ میری پڑوسن میں بڑھیا اریسٹ ہو کے آئی. تم نے یہ حلوے میں حرکت کیوں کی؟ تو وہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس لونڈے کو دیا, لڑکا تو صحیح سلامت ہے. کہنے صاحب میں نے محبت میں, پڑوسی کا حق ہے ایک دوسرے کے اوپر, میں نے حلوہ دیا. اور تم نے حلوہ دیا, اور تو اس حلوے کے چکر میں 2 لڑکے مر گئے مسافر. نہیں صاحب ایسا نہیں ہے, لاش دکھلاؤ اس کو.
اب گئے صاحب، جو چادر ہٹائی لاش دیکھی بڑھیا نے، معلوم ہوا دونوں لڑکے اسی کے ہیں، سفر سے آ رہے تھے۔ سمجھ میں آیا قرآن، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے، مارنا چاہا تھا اس کو، مر گیا۔ حتیٰ برا کرنا نہیں، کسی کو غلط رائے بھی مت دیجیے ورنہ پھنس جائیے گا۔ صلوات، یہ سن لیجیے اس کو۔ ارے رکیے 5 منٹ اور صحیح، تو گیا اول وقت، سمجھ گئے آپ؟ خود تو خود دوسرے کو بھی رائے مت دیجیے۔ ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ محاورہ ہے، اب جو دیکھا تو معلوم ہو یہ حدیث ہے۔ کیا؟ من حفر بئرا لأخیہ وقع فی، یا بعض میں اوقعہ اللہ فی، جو کسی بھائی کے لیے کنواں کھودے گا خود گرے گا، یا بعض روایتوں میں ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو کسی دوسرے کے لیے کنواں کھودے گا اللہ اسی کو اس میں ڈالے گا۔ بیوی شادی ہو گئی ہے آپ کی، اور یہ بہت لیٹ ہے کیا یہاں؟ روایت ہے اگر ماں باپ خرچ اٹھا سکتے ہیں اولاد کا، شادی کر سکتے ہیں اور نہ کریں، اور بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے قیامت میں ماں باپ پر ڈنڈا پڑے گا۔ یہ سن لیجئے، صلوات۔ یہ روایت ہے، یہ سب پڑھا جانا چاہیے مجالس میں تاکہ لوگوں، دعا تو نکلی ہوگی دل سے نا، صلوات۔ تو بہت سخت تاکید ہے دین میں، عورت پر ہاتھ خبردار مت اٹھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی عورت کو ایک ریپٹ تماچا مارتا ہے، جیسے جنت کے جو دروغہ ان کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ جہنم کے جو دروغہ جی ان کا نام کیا ہے؟ مالک۔ خازن نیران کا نام کیا ہے؟ مالک۔ روایت کہتی ہے اگر کوئی ایک تماچا بیوی کو اپنی مارے گا تو اللہ کل کو مالک سے کہے گا ہر تماچے کے بدلے میں 70 تماچا لگاؤ اس کو۔ جی یہ سن لے سب لوگ، عورت کو لا تضربوا نساءکم، رسول اللہ کا خبردار، عورت پر ہاتھ مت اٹھانا۔ مگر صاحب جب غصہ آ جاتا ہے تو کہاں ہوش رہتا ہے آدمی کو۔ تو وہ ایک صاحب تھے، اصفہان کا قصہ ہے شاید، ایک صاحب تھے، انہوں نے صاحب جو ہے وہ ڈنڈا لے لیا، تو ہاتھ سے منع ہے، وہ بھائی صاحب ڈنڈا لے لیا انہوں نے، اور ایک آدھ ڈنڈا کہیں بےتکا پڑ گیا، مر گئے۔ اب حالت خراب، سسرال والے بڑے مضبوط تھے، ڈر گئے کہ پتہ چلے گا تو یہ سب جو ہے بخشیں گے نہیں، اب پریشان حال۔ ایک صاحب مل گئے، کیا بات ہے؟ کہنے یار ایسے ایسے میرے ساتھ ہو گیا، میرے سسرال والے بڑے دبنگ ہیں، سمجھ گئے آپ، اور پتہ چلے کہ میں ترکیب بتاؤں، بچ جاؤ گے۔ کہا کیا؟ کہا کوئی ایک بڑھیا خوبصورت لڑکا لے آؤ ڈھونڈ کے، دعوت کرو اس کی، اور کھانا کھلانے کے بہانے گھر میں لاؤ، مار دو، بیوی کے بغل میں لاش لے ڈال دو، اور اپنے سسرال والوں کو اطلاع دے دو خود کہ ہم نے آپتی جنک حالت میں دیکھا تھا، مار دیا۔ تو غیرتی ہے وہ سب، تمہاری بات چل جائے گی۔ اس نے یہ کر دیا اور سکسیس ہو گیا، سکسیس ہو گیا۔ سسرال والوں کو اطلاع دی، ان لوگوں نے اچھا ٹھیک کیا تم نے، وہ تو بچ گیا۔ جن صاحب نے رائے دی تھی، کسی کو غلط رائے مت دیجیے، ان کا لڑکا شام ہو گئی نہیں پہنچا، یہ چلے تلاش کرنے، راستے میں اس کا گھر تھا۔ دیکھ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے بدماش، اپنا لڑکا غائب ہے مگر جو دماغ ہے نا شرارتی، اس کا گھر دکھا، اپنا غم بھول گئے، کہ لے یار چلو ذرا اس کے دیکھیں کیا ہوا، یہ بدماشی نہ ہے۔ وہاں گئے، کھٹکھٹایا، آؤ بھائی آؤ آؤ یار تمہاری ترکیب بڑی کارگر ہوئی، کیا ہوا؟ کل بھائی تم نے جیسا کہا تھا یار ویسے ہوا، سسرال والے بھی سب راضی ہو گئے کہ نہیں ٹھیک کیا تم نے، اگر ایسی حرکت تھی کل وہ لڑکوں کو کیا کیا؟ کہا بھی جو ہے وہ اس کی لاش ٹھکانے نہیں لگا پائی، یہی ہے۔ کہا دیکھے کون بیچارہ پھنسا تھا، پلٹا معلوم جنہوں نے رائے دی تھی انہی کا بیٹا تھا، اور کر رہے ہیں آپ
امام نے فرمایا کسی اور کا جملہ نہیں ہے، لہٰذا اسکول ہو، کالج ہو، آفس ہو، گاؤں ہو، کبھی کسی کا برا مت سوچو۔ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے وہ بھگتے گا، مگر تمہارا امام کہتا ہے کہ تم کسی کا برا نہ سوچو۔ تو پوری بات ہو گئی نا، پورا 1 گھنٹہ 5 منٹ گھڑی دیکھ کے ہو گیا ہے نا، پورا۔ اب اس سے زیادہ پھر لوگ جانا شروع ہو جائیں گے۔ بس پہلی مرتبہ آنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ پہلے ہی بار اتنا ذبح کر دو کہ آئندہ بلائے ہی نہ آئے۔ صلوات محمد۔ تو اب پھر چلیے شروع سے، مجلس کا عنوان کیا تھا؟ آیت کیا پڑھی تھی؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہے، والذین ہم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ ہو گئے نا۔ یہ ہے پوری مجلس کا خلاصہ۔ آپ لاکھ نماز پڑھیے، لاکھ روزہ رکھیے، اگر خود غرض ہیں، اگر سیلفش ہیں، تو آپ کے اس نماز روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قوم کو ساتھ لے کے چلو، برادری کو ساتھ لے کے چلو، لیکن ساتھ لے کے چلنے کے باوجود اینٹھو مت۔ میں نے اتنا کیا اور کم بختوں نے، ان کی وجہ سے میں آ رہا ہوں، اپنے خاندان کی وجہ سے۔ یہ اگر 15 ووٹ فلانے والا مل گیا ہوتا تو میں پردھان ہو گیا ہوتا۔ کب وہ تو بھگتیں گے اگر انہوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، مگر تم چپ رہو۔ دین یہ سکھاتا ہے۔ کچھ لوگ چپ رہتے ہیں اگلے الیکشن کی خاطر، تو اس میں سیاست تو ہے، ثواب نہیں ہے، لیکن اگر چپ رہ جاؤ حکم امام کی بنیاد پر تو ثواب بھی ہے، اگلا الیکشن بھی جیت جاؤ گے۔ صلوات بر محمد۔ اور دنیا میں کسی قوم کے اندر یہ مزاج ہو یا نہ ہو، لیکن جو عزادار حسین ہے، ممکن نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام کے عزادار میں یہ جذبہ نہ ہو دوسروں کی مدد کرنے کا۔ کیوں کہ جس مولا کا دسمبر کی رات میں 2 بجے شب بیداری میں ماتم کرتے ہو نا، معلوم ہے وہ مولا کون تھا؟ دنیا میں شرم کس کو آتی ہے، عطا کرنے والے کو کہ مانگنے والے کو؟ امام حسین اکلوتے ہیں۔ مدینے میں ایک آدمی نے حضرت کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، حضرت کے پاس نہیں تھا، گھر تشریف لائے، رکو میں آتا ہوں، اندر گئے، جو کچھ تھا اس عبائے مبارک میں لپیٹا، باہر نہیں آیا میرا مولا، امام حسین کی بات کر رہا ہوں، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤ؟ دنیا میں اتنا بڑا آدمی ہے کوئی؟ وہ رونے لگا۔ امام نے کہا بھیا میں نے پہلے ہی معذرت کر لی، نہیں میرے گھر میں مولا کم کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، تب کہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کیا اتنا بڑا ہاتھ یہ بھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے؟ 1 2 بس آخری بات، یہی مصائب ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اب لوگ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی عمر مجھ سے کہیں زیادہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی مجلسیں آپ حضرات نے سنی ہیں، امام کی شہادت کا تذکرہ بھی سنا ہے۔ آپ کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر کتنے طرح کے زخم تھے۔ سوچئے، کہیں تیر ہے نا، کہیں تلوار، کہیں نیزہ ہے نا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، تاریخ کہتی ہے اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے، اپنے جھولوں میں بولیے پتھر رکھ کے لائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہیں گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اب یہاں پر مقاتل لکھتے ہیں فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون حضرت کے صدر مبارک پر، جسم مبارک پر سوار ہوئے سینے میں۔ وضرب 12 ضربہ، ایک دو نہیں 12 مرتبہ چھری چلائی۔ رک جائیے، مگر کہاں یہ چھری چلی کہاں؟ دیکھیے جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ اصول اور قاعدہ ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، ہاں پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے تاکہ ذبح ہونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، آرام آرام سے، سوکھا گلا، کند خنجر۔ چنانچہ یہ منظر ایسا تھا، ایک منٹ رکیے میں آگے جا رہا ہوں، چنانچہ یہ منظر ایسا تھا کہ ایک چیز تاریخ نے لکھی اور جو تاریخ نہیں دیکھ پائی اس کو روایت نے لکھا۔ تاریخ نے کیا لکھا کہ جب وہ سر جدا کر رہا تھا، انشاءاللہ کربلا جائیے گا، آپ کو وہاں بتایا جائے گا کہ یہی وہ ٹیلا ہے، یہی وہ بلندی ہے۔ جہاں سے بی بی اپنے بھائی کے جنگ کا منظر دیکھا، چنانچہ برداشت جب نہیں ہوا تو فرماتے ہیں ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور اے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے۔ جزاکم ربکم، یہ ظاہر ہے جس کو تاریخ نے دیکھا اور لکھ دیا۔ ایک منظر اور ہے جس کو تاریخ نہ دیکھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی، تو تب ہم نے کہا اس کو روایت نے بتایا، حدیث نے، کہ جب حضرت کے گلے پر شمر چھری پھیر رہا تھا اور گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو اب روایت کہتی ہے آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، تب کہ فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ امیر المومنین آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا۔ خود قاتل کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی ولدی ولدی قتلوا قدشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔ رکیے میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں۔ جزاکم ربکم، رو چکے آپ، مصائب ہو چکا، اب آگے مرضی آپ کی، روئیے یا نہ روئیے، مگر اپنے مولا کو پہچان کے جائیے۔ حسین کیا تھے، ارے میرا مولا کیا تھا، اور میرے حسین کے ساتھ کیا کیا گیا۔ سر جدا کر دیا گیا، بس اب تو قتل کر چکے، اب تو شہید کر چکے، اب تو بس کرو۔ لیکن یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کیسی دشمنی ان سبوں کو تھی۔ وملعون، خدا لعنت کرے، ابن سعد کہتا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آ گیا ہے۔ تاریخ میں ہے 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آ گیا ہے۔ ٹاپ نہیں ہے، صرف
اس پر لوہے کی نال لگتی تھی نا. اور ایک دو نہیں 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال کر رہے. اب بتائیے آپ کہاں سے چلے تھے؟ امام علیہ السلام کے جسم مبارک پر کتنی طرح کے زخم رہے ہوں. اب آپ خود سوچ لیجئے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، اور یہ جگہ جگہ گھوڑوں کی ٹاپیں ہے نا، کوئی جگہ سلامت نہیں ہے نا. اب تو یہ جسم شاید ایسا ہو گیا ہو کہ اٹھانا مشکل ہوگا ہے نا. لیکن اب وہ لیکن بس وہی ختم ہو جائے. جب اعجاز کے ذریعے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام آئے اور امام حسین کو دفن کیا جانے لگا تو امام کی پشت مبارک پر، پیٹھ پر گھٹا تھا. بس یہی سنانا تھا آپ کو. گھٹا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا. کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، مولا آپ کے بابا حسین کی پیٹھ پر وہ گھٹا کاہے کا تھا نشان؟ امام سجاد نے فرمایا، میرے بابا حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں، ضرورت کے سامان بوریوں میں بھر بھر کے غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. کتنی بوریاں لاد لاد کے حسین نے غربا تک پہنچائی کہ پشت مبارک پر بولیے گھٹا پڑ گیا. اب سمجھے آپ حسین کیا ہے؟ کم ہے، گھر سے باہر نہیں نکل رہے، شرم آ رہی. اتنا غربا کی مدد کی، پشت پہ گھٹا پڑ گیا. پہچان میں سمجھ میں آ گئی نا مولا کا مزاج کیا ہے؟ دوسرے کو کم ہے عطا کرنے میں شرم آ رہی. اتنی مدد کی کہ پشت پر گھٹا پڑ گیا. انصاف سے بتائیے اس مزاج کا میرا مولا جب وہ 6 مہینے کے بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑا ہوگا، میرے مولا کے دل پر کیا گزر گئی. شاید یہی وجہ ہے سب شہید ہو گئے مگر حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا. مگر جب بچے کے لیے پانی مانگا، جواب میں تیر لگا، تڑپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا. اے میرے شیعہ، جب ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم توقیر الحسن ابن کرار حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.